کل ایک خبر جو آپ تک پہنچی اور وہ معاہدے کی توسیع اور توثیق تھی، جس میں ہماری ٹیم حکومتی وفد کے ساتھ کافی دیر مذاکرات میں رہی، جس میں انہوں نے اپنے اس عہد کا پاس رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ناموس رسالت کا معاملہ اتنا نازک ہے، ہمیں تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ لگا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے پر عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں وقت دیا جائے۔ تو ہمارا وقت انہیں دینا اس بات کا ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سرکاری سطح پر جواب چاہتے ہیں، اور اس سرکاری سطح پر جواب دینے کے لیے ہم نے انہیں وقت دیا، اور وہ وقت کا اعلان خود ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا۔ ہم اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ 17 فروری ہو یا 20 اپریل ہو، ہم میدان عمل کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خود بیٹھ کر ہماری ٹیم سے یہ بات کرنا کہ جی ہم اس معاملے میں اب سیریس ہو چکے ہیں، نہ تو سول گورنمنٹ ہماری ناموس رسالت پر کوئی بات سنتی ہے، وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ہو سکتا ہے، ناموس رسالت کے پروانوں پر شیل نہیں گرائے جا سکتے۔ انہوں نے کہا جی اداروں کے لوگ وہ بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کو روکا جا سکتا ہے، ناموس رسالت کے پروانوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو ہم آپ کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں، انشاءاللہ ہم عملی تصویر میں آئیں گے۔ ہم نے کہا جی آپ کو وقت دے دیا گیا حضور کے نام پر، کیونکہ ان کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لے اور آپ کو قیامت والے دن حضور کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے وہ اعلان اور معاہدے کی توسیع بھی کرائی۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہم 60 دن کا ٹائم لینے کے بعد اس جذبے کو ٹھنڈا کر سکیں گے، یہ وہ جذبہ ہے جو ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان جذبوں میں سے ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع فاتح افریقہ، ہمارے قائد جب ان کی بات کرتے تھے تو ان کا واقعہ سناتے تھے کہ آپ جب افریقہ کے جنگلوں میں مسلمان مجاہدوں کے ساتھ پہنچے نا، تو آپ نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے اس جنگل کے درندوں، شیروں، چیتوں، ہاتھیوں اور موذی جانوروں، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں اس جنگل میں، اور اس جنگل میں ہم نے رات بسر کرنی ہے، تو یہ جنگل خالی کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد دیکھا کہ چونٹیاں بھی اپنی بلوں سے نکل کر جا رہی، ہاتھی شیر اپنے بچوں کو منہ میں چبائے ہوئے لے کر جا رہے۔ انہی کے جذبے کی ایک بات سناؤں کہ جب آپ نے افریقہ فتح کر لیا تو آگے آ گیا سمندر۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سمندر کے اندر داخل کر دیا۔ جب گھوڑے کی گردن تک پانی پہنچا نا اور آپ کی کمر تک پانی پہنچا، تو آپ نے گھوڑے کی باگ کھینچ کے نا ایسے آسمان کی طرف بلند کی، اور اپنا منہ بھی آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ میرے مولا تو گواہ رہنا کہ عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا، تیری زمین ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات کسی کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ لبیک والوں کو 60 دن کا چکمہ دے کر یا 60 دن ہم سے مانگ کر، ہم نے تو اپنے اخلاص کی بنیاد پر دیا ہے، اس لیے کہ ہماری ریاستی سطح پر فرانس کو جواب ہو جائے، کیونکہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ریاستی سطح کے اوپر گستاخی ہوئی ہے تو جواب بھی ریاستی سطح کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہم نے اس ریاستی سطح کے اوپر جواب کے لیے آپ کو مزید 60 دن دیے ہیں، اس کے اندر آپ کریں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے بڑوں کا تو جذبہ سمندر کے اندر جا کر بھی ختم نہیں ہوا۔ ہم جس قبیل میں سے ہیں وہ جذبے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو کچھ ہمیں زندگی میں تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑے وہ ہمارے لیے زیادہ راہ ہے، وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، وہ ہمارے لیے وہ چیز ہے جس کو ہم نے لے کر کل جنت میں جانا ہے۔ جب خالد بن سفیان الحزلی کو عبداللہ بن انیس نے واصل جہنم کیا، میرے آقا و مولا نے فرمایا جاؤ اس کو واصل جہنم۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن انیس نے چلتے ہوئے نماز بھی پڑھی، وہ بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا حضرت عبداللہ بن انیس،
تو میرے آقا و مولا نے فرمایا افلح الوجوہ، میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ تو کامیاب چہرہ آ رہا ہے۔ تو کامیاب چہرے وہی ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مقابلہ کر کے آئیں۔ ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ بھی ان چہروں میں اپنا چہرہ رکھوا لیں جو کامیاب ہیں، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اپنے سارے چہرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن انیس آئے تو میرے آقا و مولا نے اپنا عصائے مبارک حضرت عبداللہ بن انیس کو دیا اور فرمایا عبداللہ بن انیس یہ اپنے پاس رکھ لو، قیامت والے دن جب روز محشر ہوگا کسی کے پاس چلنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا، تمہارے پاس یہ عصا ہوگا اور تم اسی عصا کی ٹیک پر جنت میں جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس نے وہ عصا وصیت کی تھی کہ میری قبر میں رکھ دینا۔ اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں نے جو فارم فل کیے ہوئے ہیں نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے، وہ سب نے وصیت کی ہوئی ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ ہماری کفن میں رکھ دینا۔ کل قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے جا کر پیش ہوں گے، یا رسول اللہ ہم اس جماعت سے تھے جو آپ کی ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں نکلتی تھی، ہم اس قائد کے پیچھے تھے جس قائد نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے آگے قدم بڑھایا تھا۔